بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر پس منظر۔ قریش مکہ مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے اور جنگ کی تیاری کے لیے انہوں نے اپنی تجارتی سرگرمیاں بڑھا دی تھیں تاکہ اس سے حاصل ہونے والے نفع سے جنگ کی بھرپور تیاری کی جا سکے۔ قریش مکہ کی اس معاشی طاقت کو ختم کرنے کے لیے ماہ صفر 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس 60 مہاجرین کو لے کر قریش کے تجارتی قافلے پر حملے کے ارادے سے ابوا تک پہنچے، لیکن وہ قافلہ مسلمانوں سے بچ کر نکل گیا۔ مقام کی مناسبت سے اسلام کے اس سب سے پہلے غزوہ کو غزوہ ابوا کہا جاتا ہے۔ اسی سال رمضان المبارک میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے ایک اور قافلے کی شام سے مکے کی طرف واپسی کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے اس قافلے کے تعقب کا ارادہ ظاہر کیا۔ ابو سفیان کو بھی اس کی اطلاع مل چکی تھی۔ انہوں نے قاصد کے ذریعے قریش مکہ کو پیغام بھجوایا کہ وہ اپنے قافلے کی خبر لیں۔ چنانچہ ابو جہل کی سربراہی میں 1000 نفوس پر مشتمل لشکر اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نکلا۔ غزوہ بدر کے اہم واقعات کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ 12 رمضان المبارک کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا جانشین مقرر کر کے 313 جانثاروں کے ساتھ قریش کی جنگی طاقت ختم کرنے کی غرض سے ان کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے ارادے سے نکلے۔ بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ اس پورے لشکر میں صرف 5 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے اور ایک اونٹ پر 3 افراد باری باری سوار ہوا کرتے تھے۔ قریش کے تجارتی قافلے نے اپنا رخ بدل کر ساحلی راستہ اختیار کیا اور بچ کر نکل گیا اور جنگی لشکر کو بھی واپس ہونے کا پیغام بھیجا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے میں جب قریش کے تجارتی قافلے کے بچ کر نکل جانے اور جنگی لشکر کی روانگی کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو جمع کر کے جنگ کے لیے مشورہ کیا۔ مہاجرین و انصار نے بڑی جانثاری کا مظاہرہ کیا اور یہ سب باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ قریش کے جنگی لشکر نے پہلے پہنچ کر پانی کے چشموں پر قبضہ کر کے اچھے مقامات اپنے لیے چھانٹ لیے اور مسلمانوں کے لیے ریتیلی خشک زمین حصے میں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے باران رحمت نازل فرما کر زمین کو جما دیا اور مسلمانوں نے اپنے لیے پانی کے چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے۔ 17 رمضان المبارک کی رات نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کو میدان بدر کی طرف لے گئے اور اہل مکہ کے مختلف لوگوں کے نام لے کر ان کی قتل گاہیں دکھا کر فرمانے لگے، انشاءاللہ کل یہ فلاں کی قتل گاہ ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ جس شخص کے قتل سے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ ارشاد فرمایا اس میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ یہ پوری رات نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز، دعا اور گریہ وزاری میں گزاری اور مسلمانوں کی فتح و نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے رہے اور یہ دعا مانگتے رہے کہ اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما۔ اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ 17 رمضان المبارک کی صبح میدان بدر میں انفرادی مقابلے کے بعد حق و باطل کے درمیان وہ گھمسان کا رن پڑا جسے دنیا کی تاریخ میں فیصلہ کن معرکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اسے یوم الفرقان کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی وہ دن جس نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ
اور فرق کر دیا۔ یہ وہ واحد جنگ تھی جس میں فرشتوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار قریش کے خلاف قتال کیا۔ ان کے مارے ہوئے لوگ الگ پہچانے جاتے تھے۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے وعدے کے مطابق مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف، نصر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط، ابو البختری اور دیگر سرداران سمیت کفار کے 70 افراد مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنائے گئے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے 14 افراد شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ غزوہ بدر کے نتائج و اثرات کچھ اس طرح ہیں کہ عددی اعتبار سے یہ کوئی بڑی جنگ نہیں تھی، لیکن اس کے دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ مسلمان جزیرہ عرب کی ایک نئی طاقت بن کر ابھرے، مدینے کی ریاست مستحکم ہوئی، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے، کفار کے ایسے بڑے بڑے سردار مارے گئے جن کا تجارتی اور انتظامی امور میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ قریش کی تجارتی گزرگاہ غیر محفوظ ہو گئی، جس سے ان کی معاشی طاقت اور ساکھ کو سخت دھچکا پہنچا۔ مدینے کے ارد گرد بسنے والے یہودی اور جزیرہ عرب کے دیگر قبائل مرعوب ہو گئے۔